بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نور اسلام سیٹ نمبر 2، القرآن اور علوم القرآن کے اہم سوالات۔ پہلا سوال ہے، شاہ ولی اللہ کی کتاب الفوز الکبیر فی اصول التفسیر کے دوسرے باب کا کیا نام ہے؟ تو شاہ صاحب کی کتاب کے دوسرے باب کا نام فہم قرآن میں دشواریوں کے اسباب اور ان کا حل، یعنی قرآن کریم کے معانی سمجھنے میں جو دشواریاں پیش آتی ہیں ان کے کیا اسباب ہیں اور پھر ان کا حل کیا ہے۔ جیسے شاہ صاحب نے پھر جہاں پہ غریب القرآن کا ذکر کیا، ناسخ و منسوخ کا ذکر کیا، اسی طریقے سے اسباب نزول کا ذکر کیا، تقدیم و تاخیر کا ذکر کیا، توجیہ کا ذکر کیا اور ابدال حذف ان چیزوں کا ذکر کیا، کنایہ، تعریض، مجاز عقلی، ان چیزوں کا ذکر کیا ہے اس دوسرے باب میں۔ شاہ ولی اللہ کے نزدیک غریب القرآن کے معانی کن صحابی سے معلوم ہوں تو وہ صحیح ترین ہوں گے۔ غریب القرآن یعنی قرآن کے وہ الفاظ جن کے معانی نسبتاً مشکل ہوں، اجنبی ہوں، نامانوس ہوں، جو الفاظ ان کو غریب القرآن کہا جاتا ہے۔ تو شاہ ولی اللہ نے کہا کہ عبداللہ بن عباس جو ہیں اس کے بہترین شارح ہیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں، ترجمان القرآن بھی ان کا لقب ہے۔ بہرحال غریب القرآن کہ قرآن کے الفاظ جو نسبتاً نامانوس اور اجنبی ہوں۔ اب آپ سے یہ پوچھا جا سکتا ہے کہ یہ الفاظ نسبتاً نامانوس اور اجنبی کیوں ہوتے ہیں؟ تو قرآن میں یہ دشواری اس لیے پیش آتی ہے کہ قرآن نازل ہوا قدیم عربوں کے محاورے کے مطابق، تو جب وہ قدیم عرب چلے گئے اور جو غیر عرب تھے ان کو یہ دشواری پیش آئی اس کے سمجھنے میں۔ جیسا کہ زبان میں آپ جانتے ہیں تبدیلی ہوتی رہتی ہے وقت کے ساتھ ساتھ، تو قرآن چونکہ قدیم عربوں کے مطابق نازل ہوا، تو جب وہ لوگ دنیا سے چلے گئے اور جو نئے لوگ آئے، بالخصوص جو عرب نہیں تھے، ان کو الفاظ کے سمجھنے میں کچھ دشواری پیش آئی۔ اگلا سوال ہے، الجامع لاحکام القرآن کے مؤلف کون ہیں؟ تو اس کے مؤلف ہیں ابو عبداللہ قرطبی۔ ان کا پورا نام جو ہے وہ ہے ابو عبداللہ محمد بن احمد۔ آپ کی یہ تفسیر فقہی تفسیر ہے، احکامات کا اس میں بیان کیا گیا ہے، اور آپ فقہ لحاظ سے فقہ مالکی سے تعلق رکھتے تھے۔ الجامع لاحکام القرآن کے مفسر جو ہیں وہ فقہ مالکی سے تعلق رکھتے تھے۔ تفسیر مفاتیح الغیب، اس کے مؤلف کون ہیں؟ تو اس کے مؤلف کا نام ہے امام رازی، پورا نام ان کا ہے محمد بن عمر۔ آپ کی تفسیر یہ تفسیر بالرائے محمود ہے، یعنی آپ نے یہ اجتہاد سے تفسیر کی ہے اور اصول و ضوابط کو اہل سنت کے ان کو مد نظر رکھ کر۔ اس کے دو نام اور بھی مشہور ہیں، تفسیر کبیر بھی ہے اور اس کو تفسیر فخر الدین رازی بھی کہا جاتا ہے۔ اس تفسیر میں بلاغت کا، فصاحت کا بہت تذکرہ کیا گیا ہے، معتزلہ کے عقائد کی تردید کی گئی ہے، لیکن ایک اس تفسیر کے بارے میں جو جملہ ہے بہت مشہور ہے، فیہ کل شیء الا التفسیر، کہ اس میں تفسیر کے سوا سب کچھ ہے۔ مفتی تقی عثمانی صاحب فرماتے ہیں کہ یہ ایک ظلم ہے۔ قرآن حکیم میں حضرت آدم کے کن دو بیٹوں کا ذکر موجود ہے؟ تو جواب ہے حابیل اور قابیل۔ یہ سورۃ مائدہ کی آیات میں ان کا تذکرہ ہے کہ ان میں سے ایک دونوں نے قربانی کی، ایک کی قربانی قبول ہوئی، ایک کی نہیں ہوئی۔ اب آپ یہاں دشواری پیش آتی ہے کہ قاتل کون ہے اور مقتول کون ہے؟ تو قابیل جو ہے قاتل ہے، قاف قاتل کے لیے، قاف قابیل کے لیے۔ حابیل ہلاک میں بھی ہا آتا ہے اور حابیل میں بھی ہا ہے، تو حابیل ہلاک ہوا یعنی اس کو قتل کیا گیا، قابیل جو تھا وہ قاتل تھا۔ قرآن نے احسن القصص کس قصے کو کہا ہے؟ نحن نقص علیک احسن القصص، یہ حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے کو کہا گیا کہ وہ احسن القصص یعنی ایک عمدہ قصہ ہے۔
اگلا سوال ہے قرآن حکیم نے کن پیغمبر کے بارے میں فرمایا وَشَدَّدْنَا مُلْكَهُ کہ ہم نے ان کی سلطنت کو قوت دی؟ تو حضرت داؤد علیہ السلام ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام یہود میں مبعوث ہوئے، بنی اسرائیل میں اللہ نے آپ کی سلطنت کو قوت دی اور آپ کو ایک بیٹا دیا حضرت سلیمان۔ اللہ نے ان کو ایسی سلطنت دی جو ان کے بعد کسی اور کے حصے میں نہیں آئی۔ قرآن حکیم کے مطابق گردش لیل و نہار میں نشانیاں ہیں عقل مندوں کے لیے۔ یہ سورت آل عمران کی آخر میں کچھ آیات ہیں، ان کا مفہوم ہے کہ دن اور رات کے آنے جانے میں نشانیاں ہیں عقل مندوں کے لیے۔ قرآن حکیم کی کس صورت میں یہ بیان ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں مومنین کی مائیں ہیں؟ تو اس کا جواب ہے سورت احزاب۔ سورت احزاب میں ہے آیت نمبر 6 وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ۔ سید الآیات کس قرآنی آیت کو کہتے ہیں؟ تو سید الآیات کا مطلب ہے آیتوں کی سردار، تو یہ آیت الکرسی ہے۔ افضل آیت ہے قرآن مجید کی سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 255 ہے۔ قرآن کی اصطلاح میں المالا سے کیا مراد ہے؟ تو المالا سے مراد جو ہے قوم کے سردار ہے۔ اصل میں گزشتہ انبیاء کا جہاں پہ تذکرہ ہوا تو اللہ نے وہاں دو قسم کے لوگوں کا تذکرہ کیا۔ ایک تھے ضعفاء، یعنی جو کمزور لوگ تھے، جو عام طور پہ نبیوں پر ایمان لانے والے ہوتے تھے۔ دوسرے جو ہوتے تھے قرآن نے ان کو کہا المالا، جیسے وقال المالا۔ تو یہ المالا جو ہیں یہ کسی قوم کے سردار اور بڑے لوگ ہوتے تھے اور ہمیشہ ہی قبول حق میں یہ رکاوٹ رہے ہیں۔ مائدہ کے کیا معنی ہے؟ تو مائدہ کہتے ہیں دسترخوان کو۔ اس نام پہ قرآن مجید کی سورت ہے سورۃ المائدہ۔ یہاں دو باتیں یاد رکھیں، من و سلوہ کا نزول ہوا یہودیوں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں، جبکہ دسترخوان کا جو نزول ہوا آسمان سے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں پہ ہوا، اور اس کا ذکر سورۃ المائدہ میں ہے، اس وجہ سے سورت کا نام بھی سورۃ المائدہ ہے۔ آخری سوال ہے ماعون سے کیا مراد ہے؟ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، سورۃ الماعون کی آیت ہے، تو اس کا مطلب ہے استعمال کی معمولی چیز، یعنی جو چیزیں استعمال کی ہیں معمولی، جیسے کسی کو برتن دے دینا، نمک دے دینا، تو کچھ لوگ جو ہے نا ان چیزوں سے بھی منع کرتے ہیں، ان چیزوں سے بھی روکتے ہیں، تو ان کی مذمت کی گئی ہے۔